آج سے ہم زندگی گزاریں گے نہیں، زندگی جئیں گے اور دیکھیں گے کہ زندگی جیتے کیسے ہیں، اور ان لوگوں کی ضرور کتابیں پڑھیں جو اپنی زندگی جی کے گئے ہیں۔ آج بھی جب بیٹھتے ہیں کوئی بڑے لوگ، کوئی پرانے لوگ، تو ان لوگوں ہی کا ذکر کرتے ہیں جو بڑے ظرف والے لوگ تھے، جو جیدار لوگ تھے۔ کوئی کسی کی دولت کا ذکر نہیں کرتا، اس کے ظرف کا ذکر کرتا ہے۔ اپنے اندر ظرف پیدا کریں۔ زندگی یاد رکھیے گا ایک امتحان ہے، یہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کو سمجھنے میں ہماری تمام کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے، خواہ وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو۔ آخرت کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں جو کچھ ملا ہوا ہے وہ بطور آزمائش ہے، نہ کہ بطور استحقاق۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کو وہ اپنی ذاتی چیز نہ سمجھے، بلکہ اس کو اللہ کی چیز سمجھے۔ یہ چیزیں صرف اس وقت تک آدمی کے قبضے میں ہے جب تک اس کی مدت امتحان پوری نہ ہو۔ مدت پوری ہوتے ہی سب کچھ اس سے چھین لیا جائے گا۔ اس کے بعد آدمی کے پاس جو کچھ بچے گا وہ صرف اس کے اپنے اعمال ہوں گے، نہ کہ وہ ساز و سامان جن کے درمیان آج وہ اپنے آپ کو پاتا ہے۔ میرا گھر، میرے صوفے، میرا فرنیچر، میرا کراکری، میری، یہی ہم کرتے رہتے ہیں نا۔ گھر بڑے بنا لیے، دل تنگ کر لیے۔ یاد رکھیں جن کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جاتے ہیں، ان کے رشتہ داریں ہاسپٹلس کے لیے اور کچہریوں کے لیے کھل جاتے ہیں۔ آج مسجدیں خالی ہیں لیکن ہمارے ہاسپٹل اور کچہریاں بھری ہوئی ہیں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، جتنا ہم اسپتالوں میں بیٹھ کے اپنے مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں، باہر بیٹھ کے آپریشن تھیٹر کے، اگر ہم مسجدوں میں جا کے دعائیں کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، تو ہمارے اسپتال خالی ہو جائیں۔ اس لیے زیادہ بیماریاں کس لیے ہیں؟ اقلاپے کی وجہ سے۔ یقین کریں کوئی کامیابی ہوتی ہے تو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں لوگوں کے پاس ہوتا۔ اپنوں سے ہم چھپاتے ہیں اور غیروں کو جا کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ خوشی نہیں ملتی جو اپنوں کے ساتھ ملتی ہے، جو اپنے خوشی سے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس بندے کے ساتھ یہ اللہ نے اس پہ احسان کیا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح ایک شخص کو آزادی حاصل ہے، اسی طرح دوسرے شخص کو بھی پوری آزادی حاصل ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے یہ دنیا اس چیز کا ایک میدان بن گئی ہے جس کو مقابلہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر آدمی آزاد ہے، اس لیے یہاں ہر ایک شخص اور دوسرا شخص یا ہر ایک قوم اور دوسری قوم کے درمیان کھلا مقابلہ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں ہر کامیابی دوسرے کے بالمقابل اپنے آپ کو کامیاب بنانے کا نام ہے۔ یہاں وہی شخص جیتتا ہے جو زندگی کے دوڑ میں دوسروں سے بازی لے جائے۔ یہاں اس شخص کو ملتا ہے جو دوسروں سے آگے بڑھ کر لینے کا حوصلہ کر سکے۔ جن لوگوں کے پاس غیر اللہ کے سہارے ہوں وہ آخرت کی دنیا میں اپنے آپ کو بے قیمت پائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ صرف تعصب اور امتیاز کی اصلاحوں میں سوچنا جانتے ہوں وہ موجودہ دنیا میں بے جگہ ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ مقابلے کی اس دنیا میں اپنے لیے کوئی حقیقی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا گہرا راز ہے، یہ حیات کو جینے کا پیغام ہے۔ یہ میں نے مولانا وحید الدین خان سے سیکھا ہے، ان کی کتابوں سے سیکھا ہے، ان کے لیکچر سے سیکھا ہے یہ راز۔ تو زندگی کا جو راز ہے وہ اسی میں چھپا ہوا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سمت کو، اپنے مقصد کو اجاگر کریں، زندگی کو ڈھونڈیں۔ جب زندگی مل جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کبھی دیکھیے گا کہ کہیں ہم چلتی پھرتی لاش تو نہیں، ایک روٹین میں اٹھتی ہیں، ایک روٹین میں جنہوں نے آفس جانا ہے سوٹڈ بوٹیڈ ہوتے ہیں، ایک ٹائم پہ ناشتہ کیا اور مشین کی طرح چل دیا۔ بچے اپنے داڑھی لگے ہوتے ہیں اسکول کے لیے، عورتیں اپنے کچن میں کھپ رہی ہوتی ہیں۔ کوئی کسی کو اسمائل دینے کا بھی کسی کو ٹائم نہیں، کوئی کسی کو بات کرنے کا بھی کسی کے پاس ٹائم نہیں۔
بات کرنا چاہو تو مرد حضرات چلتے چلتے آدھی بات سنتے ہیں، آدھی گاڑی میں بیٹھ چکے ہوتے ہیں، بات آتی ہی رہ جاتی ہے، یا کہیں گے فون کر دینا، موبائل پہ بتا دینا۔ کیا زندگی ہو گئی ہے یہ؟ ٹھہریے، تھوڑا رک جائیے، سوچئے کہ ہم نے آج کے بعد ایسی زندگی نہیں گزارنی۔ آپس میں بیٹھا کریں، آپس میں بیٹھ کے ٹاک کیا کریں، اپنے لیے کوئی وقت نکالیں۔ کس کے لیے جی رہے جب ایک دوسرے کو وقت ہی نہیں دے پا رہے آپ؟ ایسا ٹائم شام کا، رات کا، کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مقرر کریں کہ ہم بیٹھیں گے، اور اپنے پیاروں کو بھی بلائیں جو سب ادھر ادھر سب اداس پھر رہے ہیں، منتظر ہیں کہ کوئی آگے بڑھے اور ہمیں سینے سے لگائے، کوئی آگے بڑھے ہمارے دکھوں کو سمجھے۔ پہنچ جایا کریں دوسروں کے دکھ پہ فوراً۔ سب سے پہلے ہماری استاذہ محترمہ نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے جو دکھ پہ پہنچتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، کہ کوئی میرا دکھ سن کے فوراً آ گیا تھا۔ بعد میں تو بہت سی دنیا آتی ہے، اپنے تو انتظار نہیں کرتے نا کہ کوئی ہمیں گھر سے ہی والا اطلاع دے گا تو ہم آئیں گے۔ ہر وقت حاضر رہیں، ہر وقت سب سے کہیں میرے لائق کوئی خدمت تو مجھے بتائیے، میں کچھ کر سکتا یا کر سکتی ہوں تو مجھے کچھ بتائیے۔ یہ ہے زندگی، جینے کا نام اسے کہتے ہیں۔ پیسہ کمانے کا نام زندگی نہیں ہے۔ کماتے کماتے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کماتے کماتے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، بچوں کو سارا کچھ ٹرانسفر کر کے خود قبر میں چلا جاتا ہے انسان۔ بس یہ کامیابی تھی، یاد بھی نہیں کوئی آیا تھا دنیا میں۔ آپ اس طرح جئیں کہ جائیں تو کم سے کم 4 بندے تو یاد رکھیں نا کہ بڑے جیدار، بڑے حوصلے والے تھے۔ تو میں تو ایسے لوگوں میں بیٹھتی ہوں، حوصلے والے لوگوں میں بیٹھتی ہوں، ظرف والے لوگوں میں۔ اور میرا جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں سیکھوں ان سے جو عمر کے اس حصے میں پہنچے ہوئے ہیں، اور بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ جیے ہیں، یہ لوگوں نے زندگیوں کو گزارا ہے، بہترین طریقے سے زندگی بسر کی ہے، ان کے پاس یادیں ہیں۔ آپ بتائیں ہمارے پاس کیا یاد ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی یاد نہیں۔ کیونکہ ہمارے بچوں کے پاس اس لیے نہیں یاد کہ ان کے ہاتھوں میں تو موبائل ہے۔ ٹائم ٹیبل مقرر کریں اس کو بھی یوز کرنے کا۔ آپ کے ہاتھوں سے کیوں نکلے جا رہے ہیں بچے؟ کیونکہ آپ کو خود نہیں ٹائم ان کو دینے کا، تو آپ ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کے کن کاموں میں آپ پڑے ہوئے ہیں جن کاموں میں کچھ ہے ہی نہیں، جس کا کچھ حاصل ہی نہیں۔ اکلاپے میں جئیں گے، اکلاپے میں ہی مر جائیں گے بس، اور پھر قبر میں تو ویسے ہی اکلاپا ہے، اکیلا پن ہے۔ ویکنڈ کا پلان بنائیں کہ ویکنڈ پہ ہم نے بلانا ہے یا جانا ہے، کسی پارک میں ہی جانا ہے۔ یہ نہیں کہ بڑے بڑے کھانے کے پہلے دیگچے ہم اٹھا لیتے ہیں، پھل رکھ لیں، مالٹی سیب رکھ لیں، گاجریں رکھ لیں۔ نہیں مالٹی سیب اتنے افورڈ ہوتے، جو بھی ہے ہلکی پھلکی چیز رکھیں۔ ضروری نہیں ہوتا جا کے بازار کا بھی کھانا ہے، پھر وہ بھی خرچہ ہو جاتا ہے۔ سادگی پہ آئیں، لیکن کسی پارک میں جائیں قریب ترین میں، تاکہ بچے بھاگے دوڑیں، آپ بھی جئیں، آپ کو بھی یاد آئے اپنی جوانی، بچپن کہ آپ نے کتنا اچھا گزارا تھا۔ بچوں کے ساتھ کھیلیں، ارد گرد وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی گپ شپ لگائیں، جو مرد حضرات ہیں مرد سے لگائیں، عورتوں سے۔ دیکھیں آپ کا پورا ویکنڈ کتنا اچھا گزرے گا، اور آپ کتنے اچھے طریقے سے اس ویکنڈ کو پھر کام کر سکیں گی۔ ہم بور ہو گئے ہیں، بالکل ہم بور ہو گئے ہیں ایک ہی طرف لائف گزار کے۔ مجھے دوسروں کا تو نہیں پتا، لیکن میں تو ایسی لائف بالکل نہیں گزار سکتی۔ مجھے تو بہت کوفت ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کو خوبصورت خود بنایا جائے گا، باہر سے کوئی نہیں آئے گا خوبصورت بنانے کے لیے۔ اپنی زندگی خود جینی پڑے گی۔ آپ روتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں، میرا کوئی نہیں، مجھے کوئی نہیں پوچھتا، میں بور ہو گئی ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں، کسی کو میری پرواہ ہی نہیں۔ کسی کو نہیں ہوگی آپ کی پرواہ، آپ کو اپنی پرواہ خود کرنی ہوگی۔ اپنی فٹنس کا خیال، اپنی صحت کا خیال، اپنی خوشیوں کا خیال، اپنی اسمائل نہ گمنے دیجیے گا۔ میرے موٹیویشن لیکچر میں ایک لیکچر تھا، مسکرائیے، وہ ضرور سنیے گا، اب مسکرا اٹھیں گی۔ ابھی بھی اس لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گی کہ زندگی کو بھرپور گزاریے اور مسکرائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔